السلام علیکم 7 کلاس آپ لوگ کیسے ہو؟ امید ہے کہ سب بچے خیریت سے ہوں گے، میں بھی خیریت سے ہوں۔ اور پچھلی نشستیں میں ہم نے دعا نظم پڑھی تھی، آج اس کے مشقی سوالات کر لیتے ہیں۔ بچوں، مشقی سوالات شروع کرنے سے پہلے جو بچے میرا یہ لیسن فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں وہ سبسکرائب ضرور کریں۔ سوال نمبر 1 ہے، مشقی سوالات میں درج ذیل سوالوں کے مختصر جواب تحریر کریں۔ سوال نمبر 1 ہے، اس میں شاعر کس طرح کی ہوا چلنے کی خواہش رکھتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ اللہ میرے پیارے وطن پاکستان میں ایسی ہوا چلا کہ لوگ اسلامی اقدار اپنا لیں، ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت اور صلح کے ساتھ رہیں، آپس میں اتفاق اور اتحاد سے رہیں اور گناہوں میں مبتلا لوگوں کو سیدھا راستہ دکھائیں تاکہ ملک کو بدنام کرنے والے تمام عناصر کو تباہ و برباد کر دیں۔ اچھا، سوال نمبر 2 ہے کہ شاعر نے کس ابر کی بات کی ہے، اس کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ جواب ہے کہ شاعر نے اس شعر میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں وہ بادل بھیج دے جو اس کو سرسبز و شاداب بنا دے، ہر طرف ہریالی ہو جائے، فصلیں لہلہانے لگیں اور درختوں پر پھل پھول آ جائیں، یعنی جہاں تک نگاہ جاتی ہے اے ہریالی ہی ہریالی ہو اور میرا وطن بہت خوبصورت نظر آئے۔ سوال نمبر 3 ہے کہ ہماری قوم کا ہر فرد کیسا ہو؟ جواب ہے کہ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ ہماری قوم کا ہر فرد، ہر شخص اس طرح کا ہو کہ وہ دوسروں کی خوشی پر اپنی خوشی قربان کر دے، یعنی دوسروں کا بھلا کرنے کی اس کے اندر بہت زیادہ جذبہ اور اصرار ہو۔ سوال نمبر 4 ہے کہ خطۂ زمین سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ جواب ہے کہ خطۂ زمین سے شاعر کی مراد پاکستان کی سرزمین ہے۔ سوال نمبر 5 ہے کہ معنون کے کیا معنی ہیں؟ جواب ہے کہ معنون کے معنی ہیں یعنی ایک وطن پاکستان اللہ تعالیٰ کے نام پر حاصل کیا گیا ہے، کہ یہ وطن پاکستان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نام پر حاصل کیا گیا۔ اب بچوں، سوال نمبر 2 ہے کہ کالم ملا کر مصرعے مکمل کریں۔ کالم الف اور کالم بے، ہم نے ادھر کالم الف کو کالم بے سے ملانا ہے، مصرعے مکمل کرنے ہیں۔ پہلا ہے کہ یا رب میرے وطن میں ایک ایسی ہوا چلا۔ پھر اگلا ہے کہ یا رب وہ ابر بخش کے جو ارض پاک کو۔ پھر آگے ہے میدان جو جل چکے ہیں بجھا ان کی تشنگی۔ اور پھر آگے ہے کہ اپنی خوشی وطن کی خوشی پر جو وار دے اس کو اپنی رحمتیں اور بے شمار دے۔ پھر بچوں، سوال نمبر 3 ہے کہ درج ذیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کے معنی واضح ہو جائیں۔ الفاظ اور جملے۔ بہار کے موسم میں ہر طرف رنگ رنگ کے پھول کھلتے ہیں۔ اور پھر آگے ہے ابر، اے اللہ ہمارے وطن میں ایسا ابر دے جو اس کو ہرا بھرا کر دے۔ تشنگی، ہمارے ملک میں میدانی علاقوں کے درجہ حرارت درجہ حرارت کی جو تشنگی ہے وہ بجھا دے۔ اور برگوبار، اے اللہ بارش کے ذریعے درختوں پر پتے اور برگوبار عطا کر دے۔ معنون، یہ وطن پاکستان اللہ تعالیٰ کا معنون ہے۔ پھر سوال نمبر 4 ہے کہ دی گئی نظم دعا میں شاعر نے اللہ تعالیٰ سے کیا
طلب کیا ہے آپس میں گفتگو کریں۔ اس سے نظم میں شاعر نے اللہ تعالیٰ سے یہ طلب کیا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ میرے وطن کو اتنا خوشحال بنا دے کہ وہ ایشیا کے ملکوں کو کہ ایشیا کے تمام ملک اس سے مستفید ہو سکیں، یعنی اس سے اس میں فیکٹریاں اور کالجز اور فیکٹریاں لگا دے، اتنی زیادہ فیکٹریاں لگا کہ روزگار جو ہیں بے روزگاری جو ہمارے ملک میں ہے وہ دور ہو جائے، اور کالج یونیورسٹیاں اور اسکولز بنا دے کہ تاکہ ہمارے ملک سے جو تعلیم کا بحران ہے وہ بھی ختم ہو جائے، اور پھر اور ایسا ابر اس ملک میں ایسا ابر برسا کہ میرے ملک کو سرسبز و شاداب بنا دے۔ پھر یہ ہے کہ میری قوم کا ہر فرد ایسا ہو کہ جو اپنی خوشی پر وطن کی خوشی کو ترجیح دے، یعنی اپنی خوشی کو بلا کر وطن کی خوشی کو اپنی خوشی کو جو ہے وہ وطن کی خوشی پر قربان کر دے، اور اس خطۂ زمین میں ایسی ہوا چلا کہ جو اس کے جو درخت جو کہ بہت زیادہ درخت جو سوکھ گئے ہیں، ان میں کوئی پتے اور پھل پھول نہیں ہیں، ان میں پھل اور پھول بنا دے اور ہر طرف سبزہ اور ہریالی بخیر دے۔ پھر وہ لاسٹ میں کہتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ یہ وطن جو ہے وہ تمہارے نام پر ہی لیا گیا ہے، اور تمہارے نام پر لیا گیا ہے، اور اس میں تمام لوگوں کے درمیان میں صلح، اتفاق اور محبت کی فضا پیدا کر، اور سب کو ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا اور مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اچھا، اگلا اب سوال آگے ہے کہ اعراب سے الفاظ کے معنی میں تبدیلی۔ اعراب بدلنے سے نہ صرف الفاظ کا تلفظ بدل جاتا ہے بلکہ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر اعراب کی تبدیلی سے ان کے معنی بھی بدل جاتے ہیں، جیسے گرد یعنی دھول مٹی، اور گرد یعنی آس پاس۔ اچھا، سوال نمبر 5 ہے کہ نیچے کچھ الفاظ دیے ہوئے ہیں، لغت کی مدد سے ان کے معنی لکھیں اور اعراب کی وجہ سے آنے والی تبدیلی کو سمجھیں۔ جیسے الفاظ اور معنی۔ پھر الفاظ معنی۔ کرن شعاع کو کہتے ہیں اور روشنی بھی ہے اس کا نام، اور کرن لپا کپڑوں پر لگانے والا۔ اور پھر آگے ہے ملک وطن کو کہتے ہیں، اور مالک رکھوالا یعنی اللہ تعالیٰ، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کو لیا گیا ہے۔ حسن خوبصورتی کو کہتے ہیں، حسن نام ہے، اور جگ صدا اور جگ دنیا، اور پھر آگے ہے حکم فرمان، اور حکم دانائی کو کہتے ہیں، حکمت سے یہ لیا گیا ہے۔ اور پھر قواعد سیکھیں سابقے، وہ حروف یا لفظ جو کسی دوسرے الفاظ سے پہلے آ کر ایک نیا بامعنی لفظ بنا دیتے ہیں سابقے کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر بے زبان، بے باک اور بے سہارا میں بے سابقہ ہے۔ اور لاحقے، وہ حروف یا الفاظ جو کسی دوسرے لفظ کے آخر میں آ کر ایک نیا بامعنی لفظ بنا لیتے ہیں، لاحقے کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر روشن دان، سائنسدان اور قلم دان میں دان لاحقہ ہے۔ اور پھر سوال نمبر 6 ہے کہ دیے گئے سابقوں اور لاحقوں کی مدد سے دو الفاظ بنائیں۔ جیسے سابقے ہیں اور ان سے ہم نے الفاظ بنانے ہیں۔ ان پڑھ اور اندیکھا، با ادب، با اعتبار، لاجواب، لا حاصل، اور پھر ہے دروازہ اور در حقیقت، نالائق، نااہل، ناقابل۔ اور پھر آگے لاحقے ہیں، لاحقے اور الفاظ بردار، اسلحہ بردار، توپ بردار، دان، نمک دان، گلدان، گار کا ہے گناہ گار وغیرہ۔ پھر مند، عقل مند، عقیدت مند، گر، سوداگر اور گدھا گھر۔ پھر آگے ہے کہ سوال نمبر 7 ہے کہ درج ذیل عبارتوں کو غور سے پڑھیں اور ان میں استحسانی اور تنقیدی گفتگو کو
گفتگو اور انداز کو سمجھے۔ استحسانی کیا ہے کہ جس میں کسی کی تعریف بیان کی گئی ہو، اور تنقیدی کہ جس میں اوپر تنقید کی گئی ہو۔ بعد ازاں استحسانی پسندیدگی اور تنقید یا نکتہ چینی کے پہلوؤں کی ہمیں کی نشاندہی کریں۔ اچھا یہ ہے کہ پہلا پیراگراف ہے کہ علی ایک ذہین اور محنتی طالب علم ہے۔ اس نے خوب محنت کی اور امتحان میں نمایاں نمبر حاصل کیے۔ علی کی استانی صاحبہ نے کہا شاباش علی مجھے تم پر فخر ہے، اگر تم اسی طرح محنت کرتے رہے تو انشاءاللہ زندگی کے ہر میدان میں کامیاب رہو گے۔ علی کے امی ابو بھی اس کی کامیابی پر بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے علی کی محنت کو بہت سراہا اور اسے بائسیکل لے کر دی۔ علی کے دادا جان نے بھی اسے پیار کیا اور کہا تمہاری کامیابی سے میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ یعنی اس پیراگراف میں استحسانی گفتگو کی گئی ہے، یعنی اس کی تعریف پسندیدگی کا اظہار کیا گیا ہے۔ اور اگلا پیراگراف ہے کہ علی اپنے دادا جان کے ساتھ اسکول جا رہا تھا۔ راستے میں ایک آدمی کیلے کھا کر چھلکے سڑک پر پھینک رہا تھا۔ دادا جان نے اسے کہا بھائی یہ کیا آپ کو اندازہ نہیں کہ کیلے کے چھلکے سے پھسل کر کوئی بھی گر سکتا ہے اور اسے چوٹ آ سکتی ہے۔ آپ کی ذرا سی غفلت سے کسی کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ یہ بری بات ہے؟ اس آدمی کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس نے معذرت کی اور چھلکے اٹھا کر کوڑا دان میں ڈال دیے۔ اس میں جو ہے وہ تنقیدی گفتگو ہے اور نکتہ چینی کی گئی ہے اس آدمی پر جس نے کہ کیلے کے چھلکے پھینکے تھے، کیلے کھا کر چھلکے سڑک پر پھینک دیے تھے۔ اچھا پھر اس دعائیہ نظم کا مفہوم اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ یہ ہم پیچھے کر چکے ہیں۔ اور سرگرمیاں ہیں کہ کتاب بچوں کے لیے لکھی گئی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نظموں کی ایک فہرست تیار کریں۔ اس میں ہے کہ تارک کی دعا، گائے اور بکری، پھر دعا جس میں جو کہ لب پہ آتی ہے، دعا، گائے اور بکری، تارک کی دعا، جگنو، اور پھر ہے امید۔ اس طرح کی آپ اور بھی انٹرنیٹ سے دیکھ کر لکھ سکتے ہیں۔ پھر اخبارات، رسائل اور انٹرنیٹ کی مدد سے وطن کے لیے کسی اور شاعر کی دعائیہ نظم ڈھونڈیں اور اس نظم کو درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں۔ یہ آپ علامہ اقبال کی لب پہ آتی ہے دعا بن کر تمنا میری یہ پڑھ سکتے ہیں روانی اور لہہ کے ساتھ۔ اچھا برائے اساتذہ طلبہ کے اندر وطن سے محبت کا جذبہ اجاگر کریں۔ طلبہ کو الفاظ پر اعراب لگانا سکھایا جائے۔ اعراب کے بدلنے سے تلفظ اور معنی کا فرق بھی بتایا جائے۔ طلبہ کو تاکید کریں کہ وہ اپنے وطن کو سنوارنے کے لیے محنت کریں اور اس کی تعمیر و ترقی کے لیے دعا گو رہیں۔ سرگرمی طلبہ کو استحسان اور تنقید کے معنیوں، مفاہیم سے آگاہ کریں۔ بعد ازاں سرگرمی مکمل کروائیں۔ یعنی جو طلبہ ہیں ان کو ہم نے استحسان یعنی تعریفی جو ہے، تعریف کہ جس میں پسندیدگی کا اظہار کیا گیا ہو، اور تنقید کہ جس میں ہم نکتہ چینی کرتے ہیں کسی بھی بات پر یا کسی شخص پر، اور مفاہیم سے آگاہ کریں۔ یہ مفاہیم یعنی ان کے معنیوں سے آگاہ کریں اور بعد ازاں سرگرمی مکمل کروائیں۔ اور یہ سرگرمی آپ نے اپنے استاد محترم کی نگرانی میں یہ سرگرمی مکمل کرنی ہے۔ اچھا بچوں، یہاں پر ہی ہمارے آج کی یہ 7ویں کلاس کی یہ بک ختم ہوتی ہے آج، اور اس کا اینڈ ہوتا ہے۔ آپ اس کے لیسن بغور سنیں جو میں نے آپ کو پڑھائے ہیں، اور دیکھیں کیسے آپ کو لگے، اور اچھے کمنٹس کریں۔ اچھا اللہ حافظ، اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔